بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز اور ریجنل بلیٹن روشن نگر کے ساتھ میں ہوں محمد عمران جعفر۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ شہر اولیاء ملتان کے باسیوں کے لیے ایک اور مثالی تفریح گاہ مکمل۔ کمشنر انجینئر عامر خٹک نے نور الحسن پارک کی اپ گریڈیشن منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ کمشنر ملتان ڈویژن نے شہریوں کے لیے پارک میں جدید واٹر پیوریفیکیشن پلانٹ کا بھی افتتاح کیا۔ کہا شہریوں کو تفریح اور صاف پانی کی فراہمی ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ نجی سیکٹر کے تعاون سے شہر کا انفراسٹرکچر بہتر کیا جا رہا ہے۔ تمام واٹر پیوریفیکیشن پلانٹس کو مرحلہ وار فعال کریں گے، ریلیف دیں گے۔ 50 نئے پیوریفیکیشن پلانٹس لگانے کا منصوبہ بھی شروع کیا جا رہا ہے۔ ہر پلانٹ 48,000 لیٹر صاف پانی روزانہ فراہم کرے گا۔ پارکوں میں اسپیشل بچوں کے لیے پلے لینڈ بنانے کی بھی ہدایت کی ہے۔ شاہ شمس پارک میں جھیل اور تفریح گاہ کے منصوبے کو جلد مکمل کیا جائے گا۔ پسرور میں حالیہ ہونے والی طوفانی بارشوں کی وجہ سے نالا ڈیک میں طغیانی، مختلف دیہات زیر آب۔ پسرور چونڈا روڈ پر اوور فلو، ٹریفک کی روانی متاثر، سینکڑوں ایکڑ کھڑی دھان کی فصل تباہ ہو گئی۔ پسرور میں حالیہ ہونے والی طوفانی بارشوں کی وجہ سے نالا ڈیک میں طغیانی سے کوٹلی حاجی پور، موسیٰ پور، رندھاوا، کوٹلی باوا، تقی پور، کالا چک، کوٹ کلال، ٹاوریاں والا سمیت درجنوں دیہات زیر آب آ گئے۔ لپے والی کے قریب پسرور چونڈا روڈ پر اوور فلو ہونے کی وجہ سے پانی سڑک پر گزرنے والی لاہور بارڈرز ایریا پر جانے والی ٹریفک متاثر، مسافروں کو دقت کا سامنا۔ سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی دھان کی فصل تباہ ہو گئی، کسانوں کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا۔ پانی مختلف دیہاتوں میں پہنچ جانے کی وجہ سے چارے کی فصل کو بھی نقصان پہنچا، جس کی وجہ سے مال مویشی بھوک کا شکار ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر پسرور اقرا مصطفیٰ نے اپنے عملے کے ہمراہ متاثرہ علاقوں کا ہنگامی دورہ کیا۔ کہا متاثرہ علاقوں کو بہت جلد بحال کر لیں گے۔ ڈپٹی کمشنر سبی منصور احمد قاضی کی صدارت میں محرم الحرام کے دوران امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے سیکورٹی انتظامات کے جائزہ کے لیے امن کمیٹی اور انجمن تاجران سبی کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایف سی، پولیس فورس، لیویز فورس کے افسران سمیت حساس اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں سیکورٹی انتظامات سمیت دیگر امور زیر بحث آئے۔ اجلاس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر سبی منصور قاضی نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کیے جائیں گے۔ جلوس کی گزرگاہوں پر سیکورٹی کی تمام دکانوں، گھروں اور مکانوں کو سیل کر دیا جائے گا۔ محرم الحرام کے دوران لیویز فورس، پولیس فورس، بلوچستان کانسٹیبلری سمیت ایف سی کے جوان اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ مجالس کے اوقات میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی۔ سرکاری اور فلاحی اداروں کی ایمبولینسز جلوس کے ہمراہ ہوں گی۔ جلوس کی گزرگاہوں پر صفائی کے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے۔ یوم عاشوراء کے دن تمام روٹس کو کلیئر کرنے کے بعد ماتمی جلوس برآمد ہوں گے۔ بغیر پاس یا کارڈ کے کسی کو اندر جانے نہیں دیا جائے گا۔ فرائض کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی یا لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ محرم الحرام کے دوران علماء بھائی چارے کی فضا کو برقرار رکھتے ہوئے یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ثنا ماچبین عمرانی، ڈی ایس پی میر خالد سمان مری، سبی اسکاؤٹس کے افسران، اسسٹنٹ کمشنر لہری محمد انور چتوئی، تحصیلدار یوٹی ثناء اللہ کوسا، ایس ڈی او وابٹا سردار اصغر خان موسیٰ خیل، لائن سپرنٹینڈنٹ کیسکو غلام حسین ارائن، چیف سینیٹری میونسپل کمیٹی سبی سلیم بنگل سئی، ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر عبدالقادر ہارون، سول ڈیفنس آفیسر ملک حنیف جدون، انجمن تاجران اور امن کمیٹی کے ممبران سمیت سیکورٹی اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ حکومت کی جانب سے بجلی کے کمرشل صارفین پر سپر ٹیکس نافذ کرنے پر پسرور کی تاجر برادری اور سول سوسائٹی سراپائے احتجاج ہے۔ بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکس کے حوالے سے پسرور کی تاجر برادری اور سول سوسائٹی نے احتجاج کیا۔ احتجاج کے دوران تاجروں کی جانب سے وابٹا اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ بجلی کے بل جلا دیے اور بل نہ ادا کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اس موقع پر تاجر برادری کا کہنا تھا کہ حکومت تاجروں سے بجلی کے بلوں میں غیر منصفانہ سیلز ٹیکس فوری ختم کرے۔ چھوٹے دکاندار پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ عوام بجلی کے بلوں پر پہلے ہی سیلز ٹیکس کی ادائیگیاں کر رہے ہیں۔ نئے
ظالمانہ ٹیکس ہمیں نامنظور ہیں۔ جب تک اضافی سپر ٹیکس ختم نہیں ہوتا، تاجر برادری، سول سوسائٹی بجلی کے بلوں کی ادائیگی نہیں کریں گے۔ اگر سیلز ٹیکس کو فوری ختم نہ کیا گیا تو احتجاج کا دائرہ پورے پاکستان میں پھیلا دیا جائے گا۔ مظاہرین نے احتجاجاً بجلی کے بل جلائے اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس ظالم ٹیکس کو فی الفور واپس لے کر غریب عوام کو ریلیف فراہم کرے۔ ایڈیشنل سیکرٹری ٹاسک فورس زراعت پنجاب رانا علی ارشد نے بتایا کہ حکومت پنجاب کی ہدایات پر محکمہ زراعت زرعی کھادوں کی آسان دستیابی اور پرائس کنٹرول کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا رہا ہے۔ اس ضمن میں محکمہ زراعت پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے تعاون سے ڈیش بورڈ تشکیل دے دیا گیا ہے، جس کے ذریعے کھادوں کی ترسیل اور کوٹا کو مانیٹر کیا جائے گا۔ ای فرٹیلائزر یا ڈیجیٹل گرداوری کا نظام 1 اگست 2022 سے صوبہ بھر میں نافذ العمل کیا جا رہا ہے۔ ڈیجیٹل گرداوری کے ذریعے کاشتکاروں کو گھر بیٹھے SMS کے ذریعے یوریا کھاد کے کوٹا اور قریبی سینٹر سے متعلق تفصیلات ارسال کی جائیں گی۔ اس نظام کے تحت کاشتکار یوریا کھاد کے حصول کے لیے اپنے موبائل فون پر اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر یوریا CNIC لکھ کر 8070 پر SMS کریں۔ کاشتکار گرداوری ریکارڈ میں تصحیح و ترمیم کے لیے اپنی قریبی اراضی سینٹر پر رابطہ کریں۔ کھادوں کی عدم دستیابی یا زائد قیمت پر فروخت سے متعلق کاشتکار زرعی ہیلپ لائن پر کال کر کے اپنی شکایات درج کروا سکتے ہیں۔ روشن نگر سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز۔ محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔